علیزے کی زندگی تو اب دکھوں سے بھر چکی ہے اور وہ بہت ہی اکیلی پڑ جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ زندگی میں آگے کیسے بڑھے۔ کچھ نہ کچھ تو اسے کرنا ہی ہے۔ ایک تو اسے آگے بڑھنا ہے اور پھر ان تمام پرانی یادوں کو بھی کہیں اتار پھینکنا ہے۔ اب وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جاب کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کچھ کمپنیز کے لیے اپلائی کرتی ہے اور ایک دو کمپنیز سے اسے انٹرویو کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ وہ ایک کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ انٹرویو تو وہ کافی اچھا دیتی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ علیزے کی جاب اس کمپنی میں ہوتی ہے یا نہیں۔ علیزے جیسے ہی اس کمپنی سے باہر نکلنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو اس کی اچانک ایک آدمی سے ٹکر ہو جاتی ہے اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ ہی ہوتا ہے۔ اب علیزے حمزہ کو تو نہیں دیکھتی لیکن نیچے گرے ہوئے اپنے کاغذات کو اٹھانے کے لیے جھک جاتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حمزہ کا ٹکراؤ جیسے ہی علیزے سے ہوتا ہے تو وہ تو علیزے کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور بہت دیر تک وہیں کھڑے علیزے کی سوچوں میں ہی گم رہتا ہے۔ اور جس امپلائی نے علیزے کا انٹرویو کیا، حمزہ آفس میں اس کو بلا لیتا ہے اور علیزے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حمزہ کو بتایا جاتا ہے کہ علیزے کو بھی شارٹ لسٹ کیا گیا ہے لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ علیزے ہماری کمپنی کے لیے بہتر ہوگی کیونکہ اس کے پاس نہ تو زیادہ ایکسپیرینس ہے اور پھر اس کے پاس اتنا نالج بھی نہیں۔ تو حمزہ اب آرڈر کر دیتا ہے کہ یہی لڑکی اس کمپنی میں جاب کرے گی، آپ اسی کو اپوائنٹ کر لیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے جب باس بھی اس امپلائی کو ہائر کرنے کا آرڈر دے دے تو پھر تو باس کی ہی سنی جاتی ہے۔ حمزہ تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس لڑکی کی تلاش میں وہ ہر وقت تھا اور وہ لڑکی اسے بھول ہی نہیں پا رہی تھی، آج وہی لڑکی خود چل کر اسی کمپنی میں آ گئی ہے۔ حمزہ کو تو اپنی قسمت پر رشک آتا ہے۔ علیزے جب واپس گھر آتی ہے تو اسے بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں اور بہن کو یاد کر کے بہت زیادہ روتی ہے۔ اب جاب کی وجہ سے شاید علیزے کا دل بہل جائے اور وہ ان باتوں سے خود کو نکال پائے، اور ابھی تو اسے سکندر کی بھی تلاش کرنی ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کرتا ہے اور اسے زندگی میں کیسے سبق سکھانا ہے۔ یہ ساری معلومات بھی تو علیزے نے جاب کے ساتھ ساتھ ہی اکٹھی کرنی ہے۔ دوسری طرف سکندر تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر گیا ہوتا ہے۔ اسے تو ذرا بھی احساس اور فکر نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی بیوی انوشے کے ساتھ کیا کیا اور ایک لڑکی کی زندگی کیا سارا کا سارا گھر ہی برباد کر دیا۔ اس بات کا اندازہ تو سکندر کو بالکل بھی نہیں، مگر حمزہ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہے کہ علیزے تو صرف اسی کے لیے بنی ہے۔ اسی لیے تو علیزے کو اپنے ہی آفس میں جاب کرتا دیکھ کر حمزہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب جب بھی حمزہ کا دل کرتا ہے وہ تو علیزے کو دیکھ ہی لیتا ہے۔ علیزے کو جب آفس میں 2-3 دن کام کرتے ہوئے ہو جاتے ہیں تو حمزہ اب علیزے کو آفس بلا لیتا ہے۔ جب علیزے آتی ہے اور حمزہ علیزے کی طرف منہ کر کے بات کرتا ہے تو علیزے تو اب حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو اور اب میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں بھی آ گئے، تم ہوتے کون ہو میرا پیچھا کرنے والے؟ علیزے تو کافی زیادہ غصہ کرتی ہے اور وہ تو حمزہ کی کوئی بات بھی نہیں سنتی۔ آخرکار حمزہ بتا ہی دیتا ہے کہ میرا نام حمزہ ہے، حمزہ حمدانی۔ تو اب علیزے تو حمزہ کا نام سن کر حیران ہی ہو جاتی ہے اور اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ تو حمدانی گروپ آف کمپنیز میں کام کر رہی ہے اور یہ سامنے کھڑا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اسی کمپنی کا اونر ہے۔ تو وہ فوراً سے پہلے سنبھل جاتی ہے اور اپنی غلطی مان لیتی ہے اور حمزہ سے فوری طور پر سوری کرتی ہے۔ حمزہ بھی علیزے کی سوری قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہاری سوری ایکسیپٹ کی جاتی ہے، اور یہ کہہ کر حمزہ اسمائل کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مگر علیزے تھوڑی محتاط ہو جاتی ہے اور اب کسی کی باتوں یا بہکاوے میں نہیں آنے والی۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ محبت جیسے رشتے سے تو اسے نفرت ہی ہو چکی ہے، مگر پھر بھی اسے محبت اپنے حصار میں گھیر ہی لے گی اور پھر اسے ایک دن حمزہ سے محبت ہو ہی جائے گی۔ جب وہ حمزہ کے بہت قریب آ جائے گی تو اسے پتا چلے گا کہ حمزہ سکندر کا بھائی ہے۔ دوسری طرف سکندر بھی علیزے کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی علیزے نے سکندر کو دیکھا ہے۔ جب حمزہ آفس آئے گا تو علیزے کو پتا چلے گا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے انوشے کے ساتھ بہت برا کیا۔ ابھی تو وہ اپنی جاب پر دھیان دے رہی ہے، نئی جاب ہے۔ دوسری طرف حمزہ کا جب بھی دل کرتا ہے آفس میں بیٹھی کام کرتی علیزے کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے۔ پہلے تو علیزے کو دیکھنے کے لیے وہ ترس رہا تھا، اس کی آنکھیں ترس چکی تھیں اور وہ علیزے کی تلاش میں ہی رہتا تھا اور بڑی مشکل سے اسے علیزے نظر آتی تھی۔ لیکن اب حمزہ کو اپنی قسمت پر فخر ہے اور اب آگے علیزے ایک پروجیکٹ پر بھی کام کرے گی جس کے لیے علیزے کو ہی ہائر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر میٹنگ میں اب باپ سکندر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کب آ رہا ہے تو حمزہ کہتا ہے کہ سکندر کا اس پروجیکٹ سے کیا واسطہ؟ تو باپ کہتا ہے کہ سکندر کا اس پروجیکٹ سے بہت گہرا تعلق ہے اور سکندر کے بغیر تو اس پروجیکٹ پر کسی صورت کام نہیں ہوگا۔ وہ
यहाँ होगा तभी इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। अब बाप के जहन में तो और ही खिचड़ी पक रही है। वो घर जाके अपनी बीवी से बात करता है कि तुम जानती हो कि मैंने सिकंदर की शादी अरीशा से क्यों की, क्योंकि अरीशा बहुत ही बाअसर और अमीर घराने की बेटी है और हमारे बिजनेस की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। मैंने तो अपने बिजनेस का फ़ायदा सोचा और अब देख लो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं अब उनकी वजह से वो ठीक हो जाएंगे और हम लाखों क्या करोड़ों में खेलेंगे और ये सौदा इतना बुरा भी नहीं है। अब देखते हैं कि सिकंदर हनीमून से वापस आकर ऑफिस ज्वाइन करेगा तो क्या अलीज़े जिसने सिकंदर को पिक्चर्स में ही देखा है अपने सामने पाकर उसे पहचान पाएगी भी या नहीं। तो आने वाली एक साथ में क्या ट्विस्ट आने वाला है ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।